آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله سب مل کے پڑھ لیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين انتہائی واجب الاحترام پیارے بھائیوں بزرگوں دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 4 رمضان المبارک عظمت و شان اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا ہمارا ٹاپک ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم رف رحیم ختم المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہل بیت کے چرچے اور عظمت اور شان کو بیان فرمایا۔ ارشاد عظیم ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ اللہ رب العزت نے یہ ارادہ فرمایا کہ تم میں سے اے اہل بیت ناپاکی کو، رجس کو، میل کو، چیل کو دور فرما دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں خوب پاک صاف فرما دے۔ یہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی عظمت اور شان ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ تشریف لائے، سیاہ رنگ کی اون کی چادر آپ نے اوڑھی ہوئی تھی۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، انہیں چادر کے نیچے کر لیا۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے، انہیں چادر کے نیچے کر لیا۔ پھر حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آئیں، انہیں بھی چادر کے نیچے کر لیا۔ پھر حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آئے، انہیں بھی چادر کے نیچے کر لیا۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی یا الہی یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ہر قسم کے رجس کو، ناپاکی کو دور فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول فرمایا اور عظمت اور شان اہل بیت کی عطا فرمائی۔ اب یہ بات سمجھیں، اہل بیت میں کون کون سے افراد شامل ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے اہل بیت میں انسان کی گھر والی زوجہ شامل ہوتی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے نا انسانی شکل میں، تو اس وقت انہوں نے آپ کو خوشخبری دی۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کی اہل بیت، ان کی گھر والی اس وقت پاس کھڑی تھی۔ تو اہل بیت میں سب سے پہلے گھر والی کا ذکر فرمایا، اور یہاں بھی پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو گھر والیاں ہیں انہیں فرمایا وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، فرمایا تم گھروں میں رہو، جاہلیت کی طرح باہر نہ جاؤ، زمانہ جاہلیت میں جیسے عورتیں جاتی تھیں۔ اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گھر والی، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اب اس میں اس سے آگے پیچھے جو تذکرہ ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج کو اللہ نے مخاطب فرمایا، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس لیے اللہ تمہیں فرما رہا ہے گھر میں رہو تاکہ اللہ تمہیں اور عظمت عطا فرمائے۔ ویسے تو تمہاری عظمت بڑی بلند ہے کہ تمہاری نسبت ہمارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جڑ گئی، اللہ نے تمہیں عظمت والا بنا دیا ہے۔
پھر بھی اللہ فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ ارادہ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہل بیت، اللہ رب العزت تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور فرما دے۔ تو اہل بیت میں سب سے پہلے ازواج آتی ہیں، امہات المؤمنین، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 11 ازواج آپ کی اہل بیت میں سب سے پہلے شامل ہیں، اور یہی اصول ہے۔ اہل بیت میں سب سے پہلے بیوی آتی ہے، پھر بچے آتے ہیں، بیٹے آتے ہیں۔ بیٹے تو ہما وقت ہی اہل بیت میں شامل ہیں۔ بیٹیاں اس وقت تک اپنے باپ کی اہل بیت ہوتی ہیں جب تک ان کی شادی نہ ہو جائے۔ جب شادی ہو جاتی ہے تو اپنے شوہر کی اہل بیت بن جاتی ہے۔ اس لیے شادی کے بعد اس بیٹی کے لیے اپنا شوہر کعبہ اور قبلہ ہوتا ہے، اہمیت کا حامل ہوتا ہے، وہ اس کی اہل بیت بن جاتی ہے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ نے نظام کو تبدیل فرما دیا۔ آپ کی ازواج تو اصل میں اہل بیت ہیں، آپ کے شہزادے اہل بیت ہیں جن کا وصال بچپن میں ہو گیا، 3 شہزادے تھے آپ کی 4 صاحبزادیاں، ان 4 صاحبزادیاں کی جو اولاد پاک ہیں وہ، اور سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ، آپ اور آپ کی ساری اولاد پاک پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہل بیت میں شامل ہیں۔ جتنے بچے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں سارے اہل بیت میں شامل ہیں۔ امام حسن، امام حسین، امام محسن، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ زینب، یہ دونوں بیٹیاں بھی سیدہ خدیجہ، حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہل بیت میں شامل ہیں۔ تو یہ ساری ہستیاں شامل ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں، اہل بیت میں جب بھی تذکرہ ہوگا سب سے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج کا ہوگا۔ آپ کی تمام گھر والیاں اہل بیت میں شامل ہیں، اہل بیت سے جدا نہیں ہیں۔ حضرت سیدہ خاتون جنت، جس طرح آپ نے یہ روایت سنی، نبی علیہ السلام نے چادر کے نیچے لیا ان 4 ہستیوں کو اور فرمایا یا الہی یہ بھی میری اہل بیت ہے۔ ان کو اعزازی طور پہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اہل بیت میں شامل فرمایا۔ اب حضور علیہ السلام کی یہ اہل بیت ہیں۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا لوگوں کی نسل بیٹوں سے چلتی ہے، میری جو نسل ہے میری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں سے چلے گی۔ حضور علیہ السلام کی جو نسل ہے سید زادے ہیں، آپ کی بیٹی سے چل رہی ہے۔ اور کئی احادیث میں یہ ملتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین کو اپنا بیٹا فرمایا ہے۔ فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ یہ اعزاز، یہ لقب پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان عظیم ہستیوں کو ارشاد فرمایا۔ اور یہ اہل اسلام کا منہج ہے۔ اہل اسلام، اہل بیت جتنے بھی ہیں سب کو مکمل طور پہ مانتے ہیں، صحابہ کرام کو مکمل طور پہ مانتے ہیں۔ جو اہل بیت سے کسی فرد سے نفرت رکھتا ہو اس کا مطلب ہے وہ فرقہ واریت پھیلا رہا ہے، وہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام میں اللہ کی محبت ہے، اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہے، اسلام میں اصحاب کی محبت ہے، اسلام میں اہل بیت اطہار کی محبت ہے، ساری ہستیوں کی محبت ہے اسلام میں۔ اور جو اسلام میں اولیاء کی محبت ہے، اسلام میں بزرگان دین کی محبت ہے۔ اب جو اس سے کٹ جائے گا فرقہ واریت پھیلائے گا، اور جو اس پہ چلتا رہے گا وہ اہدنا الصراط المستقیم کے حامل بن کے چلتے رہیں گے، اور یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صرف ایک شہزادی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور بعض تو اس طرح کے لوگ ہیں جو کم علم، کم فہم، نالج نہ ہونے کے اعتبار سے یا کسی ضد کی وجہ سے کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی صرف ایک ہی بیٹی، صرف ایک بیٹی کو مانتے ہیں، باقی بیٹیوں کا انکار کرتے ہیں۔ حالانکہ باقی بیٹیوں کا
इनकार करना ये कुरान मजीद की नस का इनकार करना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी अलैहि सलाम को फरमाया या अय्युहन नबी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल्ली अज़वाजिक, आप फरमा दीजिए अपनी अज़वाज को, व बनातिक, और अपनी बेटियों को। बनात ये बिन्नत की जमा है। बिन्त एक बेटी को कहते हैं, बिन्तान दो बेटियां, और बनात कम से कम 3 बेटियां। जमा का लफ्ज है अरबी में जो जमा है, उर्दू में तो सिर्फ वाहिद जमा होती है, अरबी में वाहिद तस्निया, तस्निया का मतलब 2, और जमा, जमा का मतलब 3 या 3 से ऊपर जितने लोग हैं वो सारे जमा में आ जाते हैं। अब अगर एक बेटी को माना जाए तो कुरान की इस आयत का इनकार होगा, इस आयत के लफ्ज का इनकार होगा, कुरान का इनकार होगा। कुरान फरमा रहे महबूब अपनी अज़वाज को और अपनी बेटियों को आप फरमा दें। इसका मतलब है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ एक बेटी नहीं, आपकी 4 शहजादियां हैं, सईदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बतन से जो अल्लाह ने आपको अता फरमाई है। फिर 2 शहजादे हैं जो उनके बतन से मिले, और एक आपका शहजादा आपकी बांदी हजरत मारिया किब्तिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बतन से अल्लाह ने आपको अता फरमाया, वो भी अहले बैत में शामिल है। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई हज्जतुल विदा के मौका पर, फरमाया लोगों, मैं तुम्हारे अंदर 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, इनकी इत्तिबा करते रहना, तुम कभी गुमराह नहीं होगे। एक फरमाया ये कुरान मजीद छोड़ के जा रहा हूं, और दूसरा फरमाया अहले बैत छोड़ के जा रहा हूं, और फरमाया कल क़यामत वाले दिन ये दोनों कुरान और मेरी अहले बैत हौज़े कौसर में इकट्ठे मेरे पास आएंगे। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस वक्त तक कोई शख्स कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक मेरी जात उसे हर चीज से बढ़कर महबूब ना हो जाए, और मेरे घर वाले, मेरी अहले बैत उसे अपनी अहले बैत से महबूब ना हो जाए, और मेरी औलाद उसे अपनी औलाद से महबूब ना हो जाए, और मेरी इज्जत उसे अपनी जान की इज्जत से ज्यादा महबूब ना हो जाए। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम मुझसे मोहब्बत करते हो अल्लाह की मोहब्बत की वजह से, अल्लाह के सबब, और फरमाया मेरी अहले बैत से मोहब्बत रखो मेरी मोहब्बत की वजह से। तो अहले बैत अतहार ये बड़ा अजीम मकाम है, बड़ा अजीम मर्तबा है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो मेरी अहले बैत है वो कश्ती नूह की मानिंद है, कश्ती नूह की मानिंद है, उन पे सवार हो जाओ, और फरमाया सिहाबा सितारों की मानिंद है, उनसे रोशनी हासिल करो, तो मेरी अहले बैत के बंधन में बन जाओ, असहाब से रोशनी लो और जन्नत के रास्ते पर चलते हो। अहले इस्लाम का हर बेड़ा पार असहाबे रसूल नजम है, और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो जो वाबस्ता है उनसे मोहब्बत ये इस्लाम है, उनसे प्यार इस्लाम है, और उनमें से किसी की मुखालफत करना इस्लाम नहीं है बल्कि इस्लाम से बगावत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें दीन और दुनिया की भलाई अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना